بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی بھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ایک صرف مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے آخری رسول ہیں۔ آپ تمام رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنی حاجت کے لیے اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں آپ کو کسی قسم کی رسوائی اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو اور صبح و شام کرو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کا بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ سب سے ایک نقطہ یہ ہے، ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے تہ دل کے ساتھ اللہ کو مانا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ہے ایمان والے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اور اس دنیا کے نظام کو ماننا۔ جب انسان ان چیزوں پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھتا ہے تو اس وقت یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو جو مکمل دل سے نہیں مانتے وہ ایمان والے بھی نہیں ہوتے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو یقین جانیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ پوری کائنات میں جتنے جانور زمین کے اوپر چل رہے ہیں یا پانی کے اندر موجود ہیں یا زمین کے اندر ہیں، یہ سب اسی کی تخلیق ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس پوری کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے اور اللہ سے مانگنے کی بجائے غیروں سے مانگے، ان پر امیدیں باندھ لے؟ یہ ایک غلط راستہ ہے۔ اصل راستہ وہی ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا اور رونا۔ خدا کی قسم ایک ایسا در ہے، وہ در آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور صبح و شام ذکر کرو۔ صبح و شام کا اللہ نے آرڈر دیا ہے۔ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس بندہ ہے، کوئی بھی آدمی ہے، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ مجھے پانی دو، اگر وہ آپ کو پانی نہیں دیتا
اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو اتنا غصہ آئے گا کہ آپ اس کو سزا دیں گے، اور اگر آپ اس قابل نہیں کہ آپ اتنا غصہ اس کے اوپر نکال سکو، کمزور ہو، تو پھر اگر اس سے کمزور ہو تو دل کے اندر آپ کی وہ جو نفرت ہے اس آدمی کے لیے وہ آ جائے گی کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اگر اس کے باوجود وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ یقیناً اس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس نے میری چیز، میں نے اس کو پانی کہا ہے تو اس نے پانی نہیں دیا، تو اپنی وہ بے عزتی محسوس کرے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، آرڈر ہے، حکم ہے۔ جیسے ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ پانی دو، تو وہ اگر پانی نہ دے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ صبح و شام ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو کون ہے وہ آدمی جو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو ہر چیزیں دے رہا ہے، آپ کی غذا، آپ کو صحت، آپ کے دنیاوی معاملات۔ اگر اللہ کی ذات تھوڑا سا بھی آپ کی طرف سختی کا سوچ لینا تو آپ بلبلا اٹھے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ پریشان حال ہو جائیں، آپ رونے لگ جائیں، آپ بے بس ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود سورۃ فاتحہ 3 دفعہ، آیت الکرسی 3 دفعہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل شریف، یہ آپ نے ہر چیز 3 بار پڑھنی ہے اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ ٹائم ایسا ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے زمین پر آ کر منادی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے مانگنے والا، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہے صحت کی، مال کی، پریشانی ختم کرنے کے لیے، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی ہے بندہ۔ لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اس وقت اللہ کے در پر جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور گڑ گڑا اور رو رو کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کی قسم یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اور ٹائم بتایا ہے، کوئی ایسا بندہ دنیا میں شاید ہو کہ اللہ نے اس کی جھولی نہ بھری ہو۔ تو یہ وظیفہ جو ہے اپنے آپ پر خود تجربہ کریں، بہت مجرب یہ نسخہ ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو خود آزمانے کے بعد اپنے گھر والوں کو اس لائن پر لگاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو لگاؤ، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو لگاؤ، اپنے جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ ان کو بتاؤ اور پوری دنیا میں یہ چیز پھیلا دو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گی۔ انڈیپینڈنٹ آپ خود ایک پاورفل انسان بن جاؤ گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل سننا ہے اور اپنے دوستوں کو یہ باقاعدہ کہنا ہے اور ان کو یہ تنبیہ کرنی ہے کہ میرے بھائی اس طریقے سے اللہ سے مانگ اور اس ٹائم کو مانگ، تو پھر دیکھو اللہ کے کرشمے، اللہ رب العزت آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بہترین سب سے اچھی امت ہو۔ باقی امتوں پر آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برتری ہے، بہت بڑا شان اور رتبہ ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ ریکویسٹ، التجا سمجھے، گزارش سمجھے، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو دور نہ کرو۔ اگر قرآن کو دور کر دیا تو اس دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔
दर दर की ठोकरें खाओगे। तो उस दर दर की ठोकरों से बचने के लिए इस दुनिया में थोड़ा सा वक़्त है आपके पास। कुरान को सीने में बसा लो और मेरे मोहम्मद से मोहब्बत कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह से मोहब्बत कर लो। जिस आदमी ने अल्लाह से मोहब्बत की, आपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और कुरान को सीने से लगा लिया, मैं उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा कर कहता हूँ, इस दुनिया में उसको कभी मायूसी नहीं होगी। इस दुनिया में भी वो खुश होगा और आखिरत की ज़िंदगी इससे भी कई गुना आपको खुशी मिलेगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।